علیکم دوستوں، سائڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ مریم نواز کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے گرم لوہے پر چوٹ لگانے کے لیے بھی تیاریاں مکمل طور پر کر لی ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ نے آج جس طریقے سے لوہے کو گرم کیا ہے، اب اس بات کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے جو پولیٹیکل ان کا جو ایکومن ہے اس کے ذریعے منظر عام پر آئیں اور آ کر اس گرم لوہے کو نہ صرف چوٹ لگائیں بلکہ اس گھیرے کو تنگ کریں اپنے پولیٹیکل وزڈم کے مطابق، جو وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ آبجیکٹیو جو نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی انکشافات پر مبنی کوئی فلم جاری کریں، اور وہ فلم جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہ صرف ہلچل مچائے بلکہ پوری دنیا میں کو اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ جناب پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کیوں متحرک ہوں گے، نواز شریف صاحب جو ہے گرم لوہے پر چوٹ کب لگیں گی اور انکشافات پر مبنی فلم کب چلے گی، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی، اور مریم نواز صاحبہ کی اس ٹویٹ کی جس کے نتیجے میں لوہے کے گرم ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج، اور اس میں انہوں نے بلکہ ایک ٹویٹ نہیں، ان کے 3-4 ٹویٹس ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے ایکٹیو ہونے کے بعد فٹافٹ ری ٹویٹ بھی کیا، اچھے خاصے ری ٹویٹس ان کی طرف بھی سے بھی آئے ہیں۔ مریم صاحبہ نے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر تو وہ پٹیشن کا ذکر کیا ہے، وہ پٹیشن کے اسکرین شاٹ دیے ہیں اس ٹویٹ کے اندر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ ہے وہ پٹیشن جو میں نے نئی دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس پٹیشن کے اندر یہ حقائق ہیں، لیکن ایک الگ سے ٹویٹ کیا، اور وہ الگ سے جو ٹویٹ ہے وہ سب سے زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے جو ہیں جنرل فیض حمید صاحب ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اٹ آلسو میک ایویڈنٹ ہاؤ انڈیویجولز ایز جنرل فیض حمید not only violate the sanctity of their oath but also in doing that bring a bad name to the revered institution of the armed forces that resultantly has to bear the brunt آف پرسنل ایمبیشنس، یعنی جنرل فیض حمید نے اور دیگر افراد نے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ مرتکب ہوئے ہیں، اور جو مرتکب ہوئے ہیں اس بات کی کہ انہوں نے اپنے ایکٹ سے پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں اس کے اہم ادارے کو انہوں نے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ ذاتی امبیشن، ذاتی فوائد، ذاتی مفادات یا اس قسم کی ذاتی انا کی تسکین کی ہے۔ مریم صاحبہ کا یہ جو ٹویٹ ہے، انفیکٹ یہ ٹویٹ اس ساری پٹیشن پہ بھاری ہے، کیونکہ اس وقت جس قدر پاکستان میں تیزی کے ساتھ سیاسی منظرنامہ، ملکی منظرنامہ، بلکہ ہر قسم کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ ٹویٹ نے جس قسم کی ایک نئی بحث کا آغاز کیا ہے پاکستان میں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مریم صاحبہ نے جو پٹیشن دی ہے، جو پٹیشن آج فائل کی ہے، اگرچہ اس وقت تو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پر اعتراض لگا دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو استدعا کی تھی کہ میرے پاس کچھ نئے فیکٹس ہیں، ان حقائق کو میں ایک نئی درخواست کے ذریعے فاضل عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلا ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی نئی گراؤنڈز نہیں ہیں، لہٰذا آپ کی یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اب اس جو رجسٹرار کے اعتراض کے اوپر دوبارہ مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور اب اس کی چیمبر سماعت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جناب ان کی جو نئی درخواست ہے وہ کس طریقے سے قابل سماعت ہوگی یا قابل سماعت نہیں ہوگی۔ یہ جو پٹیشن ہے یہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، اس پٹیشن کے اندر مریم صاحبہ نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پٹیشن کے اندر انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا اس بیان کو کوٹ کیا ہے جو انہوں نے بار کونسل سے خطاب کے دوران کیا تھا۔ یہ خطاب انہوں نے کیا تھا جناب 16/7/2018 کو، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے۔ یہ ان کی جو تقریر کا جو حوالہ ہے وہ مریم صاحبہ نے اپنی اس پٹیشن میں دیا ہے، اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بار کے سامنے خطاب کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کو گواہ کر کے آپ سب کو گواہ کر کے امانت کے طور پر سمجھے، نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز یعنی عدالتی کارروائی کو مینوپولیٹ کرنے میں، یعنی اس پر اثر انداز ہونے میں اور اس میں مینوپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہوں پر پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی
مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنے ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. اب ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا ہے کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا. شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ مطمئن ہوں، ایزی ہوں، ہم وہ بینچ بنا دیتے ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یعنی احتساب عدالت کی ہر روز کی پروسیڈنگز کہاں پر جاتی ہیں. اچھا، یہ وہ خطاب ہے جس خطاب کے بعد جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ان کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا. اور اس بیان کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ نے اپنی اس پٹیشن کے اندر شوکت صدیقی صاحب کی اس پٹیشن، اس درخواست اور اس بیان کا بھی حوالہ دیا ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش کی تھی، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ DG ISI جنرل فیض حمید خود ان کے گھر پہ تشریف لائے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. اور یہ جو مکمل یہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے ان کے ساتھ بات ہوئی. اور جنرل صاحب نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ جس قسم کی لب و لہجے میں بات کی تھی، رامے صاحب، تو اس پر ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ ذرا تھوڑا سا آپ کو اس پر غور کرنا پڑے گا. اور جب انہوں نے یہ بتایا ان کا مقدمات کے حوالے سے جو آپ نے کیا فیصلہ، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں، تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا کہ جی میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میں نے دستیاب شواہد اور گواہوں کی روشنی میں کیا ہے. میں خود اپنے فیصلے کے اندر کسی قسم کی ترمیم نہیں کر سکتا. ہاں، اگر آپ کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جائیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے میرے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرا دیں، اور اس کے بعد آپ اپنے لیے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں. وٹ ایور جو آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو جس پر مبینہ طور پر جو جملہ شوکت صدیقی صاحب نے منسوب کیا DG ISI لیفٹنٹ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ مریم صاحبہ نے اپنی جو پٹیشن ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا، اور اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا اپنی اس پٹیشن کے اندر کہ ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں وہ احتساب نہیں ہے، وہ انتقام ہے، اور وہ انتقام ہم سے نہ صرف مسلسل لیا جا رہا ہے بلکہ ہمیں اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جب جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ شریف فیملی کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے اور وہ دباؤ کے تحت بنوائے گئے اور دباؤ کے تحت ان کے فیصلے لیے گئے، لہٰذا ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں بنتی، ہمیں اس مقدمے سے بری قرار دیا جائے. اب یہ معاملہ چلا گیا ہے دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر، اس پر پٹیشن لگی ہے. لیکن جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لوہا گرم ہے، اس لوہے گرم کے اوپر چوٹ لگانی ہے. اور اب مریم صاحبہ نے چونکہ اس گرم لوہے کے نیچے اس بھٹی کی آگ کو زیادہ تیز کر دیا ہے، لہٰذا اب لوہا زیادہ جلدی سے گرم ہوگا، کیونکہ یہ ہے وہ ٹرانزیشنل پیریڈ اس وجہ سے، جس طرح میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ ایک DG ISI جا رہا ہے، ایک نیا DG ISI آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فوج کے اندر مختلف تقرر و تبادلے ہو رہے ہیں. اکتوبر کے مہینے کے اندر یہ تمام تقرر و تبادلوں کا سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے گا بلکہ نئی جو فوجی قیادت ہے، جو نئی ہیرارکی ہے، وہ وہاں پر موجود ہوگی. اور اس ٹرانزیشنل فیز کے اندر ہی یہ جو سیاستدان آپ کو پتہ ہے جو فیصلے کرتے ہیں، ان کے اندر جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کریں گے تو آپ کو اس کے نتائج ملیں گے. لوہا گرم ہوگا، صحیح جگہ پر چوٹ لگے گی، آپ لوہے کا رخ موڑ سکتے ہیں. ادروائز آپ غلط وقت پر صحیح فیصلہ بھی کریں گے تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے. لہٰذا اب وہ یہ بات سمجھی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ یہی وہ وقت ہے جب ہم اپنے پولیٹیکل کارڈز کو زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ طاقت کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کے پاس ونڈو آف اپرچونٹی کھلتی ہے، اور دونوں صورتوں میں کھلتی ہے. 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک، ریلیف مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو اپنی ان پٹیشنز کی روشنی میں، اور دوسرا ان کے لیے جو ونڈو آف اپرچونٹی کھلتی ہے وہ بذریعہ شہباز شریف صاحب اقتدار تک جانے کا راستہ ہے. کیونکہ یہ مسلم لیگ نون ابھی تک یہ دونوں کشتیوں کے اندر سوار ہو کے چل رہی ہے. اگرچہ اس کا دباؤ آ رہا ہے شہباز شریف صاحب پر، لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے اس پٹیشن میں اور نواز شریف صاحب کے جو لوہا گرم ہونے اور گھیرا تنگ کرنے کے حوالے سے جو موقف ہے، اس کے ذریعے شہباز شریف صاحب کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کھلے گی، اور بالواسطہ طور پر وہ ونڈو آف اپرچونٹی مسلم لیگ نون کے لیے بھی کھلے گی، یا کھل سکتی ہے. اگر میں سیفلی کہوں تو کھل سکتی ہے. لہٰذا مسلم لیگ نون اپنی اس ٹائمنگ کو بہت زیادہ اپنے لیے نہ صرف ٹرکی بلکہ ڈیسائسو سمجھتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل وزڈم کو زیادہ آگے بڑھانے کے لیے اور پولیٹیکل گینز کے لیے. اور اس کے لیے وہ اب ہر ایک راستہ اپنانے کے لیے تیار ہیں. جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز میں کیا کہ نواز شریف متحرک ہوئے ہیں، نواز شریف متحرک اس
وجہ سے ہوئے ہیں کہ اب اگر وہ خاموش رہتے ہیں، اب اگر وہ پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے تو ان کا نقصان ہوگا، کیونکہ وجہ وہی ہے ٹرانزیشنل فیز، اور اس ٹرانزیشنل فیز کے اندر نئے آنے والے کو چونکہ معاملات کو سمجھنے میں، بوجھنے میں، تمام چیزوں کو دیکھنے میں تھوڑا سا 10-15 دن کا ٹائم لگتا ہے، اور اسی 10-15 دن کے اندر اگر مسلم لیگ نون اپنا وزن صحیح پلڑے میں ڈال دے تو اس کے نتیجے ان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت یعنی گرم لوہے کے اوپر چوٹ لگانا اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا۔ اب جہاں تک انکشافات کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں ناصر بٹ صاحب، جنہوں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی جج ارشد ملک صاحب کی، ان کی طرف سے یہ بیان تھا کہ جناب میں کچھ اور 2 ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں اور وہ 2 ویڈیوز بھی ہم بہت جلد جاری کر دیں گے۔ اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جاری کر دی جائے گی، لیکن زبیر صاحب کی ویڈیو آ گئی، وہ ویڈیو رک گئی۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے مبینہ طور پر جس ویڈیو کا ناصر بٹ صاحب نے ذکر کیا تھا، وہ ویڈیو پہلی والی ویڈیو کی نسبت زیادہ طویل ہے، زیادہ واضح ہے اور انکشافات سے زیادہ بھرپور ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت لندن میں موجود ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے، اور نواز شریف صاحب اس ویڈیو کو جاری کرنے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ وقت آئے گا اس ویڈیو کو جاری کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ الٹیمیٹلی اس نے بھی اسی مقدمے کا حصہ بننا ہے، اور مریم صاحبہ یہ جو پٹیشن دی ہے، یہ پٹیشن صرف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ایک کے بعد ایک چیز نے سامنے آنا ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے ہمارے قریبی دوستوں کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے کہ درخواست لی جاتی ہے، لیکن ہر ایک درخواست کے ساتھ تمام تر ایویڈنس یوں مکمل طور پر کلپ کر کے نہیں دیا جاتا، اور جج صاحب عمومی طور پر ایسے جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں اور مقدمے کی سماعت کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ایک کے بعد دوسرا کاغذ، ایک کے بعد دوسری ویڈیو یہ سامنے آتی چلی جاتی ہے، اور اس عدالتی ریکارڈ کا نہ صرف حصہ بن جاتی ہے بلکہ جب جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس عدالتی ریکارڈ اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جج ارشد ملک صاحب کی جو پہلی ویڈیو آئی تھی اور اس کے بعد جو ان کی انکوائری ہوئی تھی، نہ صرف وہ انکوائری کی رپورٹ بلکہ ان کا جو اعترافی بیان ہے اور وہ جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کی تھی بطور جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، وہ بھی اس وقت اسی مقدمے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسپیشل انکوائری کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسے ہم سروسز ٹریبیونل کہتے ہیں، اس سروسز ٹریبیونل کی انکوائری ہائی کورٹ کے 7 معزز جج صاحبان اس کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر ارشد ملک صاحب نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرائی تھی، اور پھر اسی اسٹیٹمنٹ کے بعد اسی ٹریبیونل کے فیصلے کے تحت ان کو برطرف کر دیا گیا تھا، ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، فارغ کر دیا گیا تھا۔ اگر ارشد ملک صاحب نے اس وقت اس بات کی درخواست کی تھی کہ جناب مجھے جبری طور پر ریٹائر کر دیا جائے، لیکن اس وقت جج صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی طرف سے یہ بات سامنے آنا بھی آپ کا اعتراف جرم ہے کہ جناب مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، لہٰذا غلطی کی جو سزا ہے وہ آپ کو بھگتنی پڑے گی، اور اس ٹریبیونل کی بھی تمام تر کارروائی اس مقدمے کے ریکارڈ کا حصہ ہے، لہٰذا یہ مقدمہ اب اتنا سادہ رہ نہیں گیا جتنا لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ جو مریم صاحبہ کی نئی درخواست آئی ہے اس کے بھی سویئر نتائج نکل سکتے ہیں، اور اس کے جو پولیٹیکل ٹرن آؤٹ ہے، جو اس کا فال آؤٹ ہے وہ پولیٹیکل فال آؤٹ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اس سے مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ٹاک آف دی ٹاؤن کسی نہ کسی طریقے سے بنے گی تو کچھ کہنا اس حوالے سے غلط نہیں ہوگا۔ منظرنامہ بالکل بدلنے والا ہے، منظرنامے میں تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، مسلم لیگ نون اس منظرنامے سے فائدہ اٹھانے اور اپنے لیے گنجائشیں پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ انکشافات سے مبنی فلم کب ریلیز ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔